یہ محمد والے محمد لندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. اللہم صلی علی والصوف بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللہم صلی علی أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والبتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، 2026 کا محرم گزشتہ گزرے ہوئے محرموں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس 2026 کے سال کے شروع ہوتے ہی دنیا نے کچھ ایسی تباہ کن اندوناک مسائل، مراحل اور ظلم اور تشدد کے آثار دیکھے، جس سے ایسا محسوس ہوا جیسے انسانیت نام کی چیز اب عنقا ہو چکی. انسان کے خون کا پیاسا ہے. اور اس محرم میں جسے کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ویکنیسز اور اپنے اسٹرینتھ کی اسیسمنٹ بھی کرنی چاہیے، اور اپنے لیے ایک راہ جو ہمارے اس مکتب کی ہے اس کے پر ہمیں ری انفورسمنٹ بھی کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سال کے شروع میں ہی جو واقعات جنگ ہوئے اس کے دوران شیعہ کرسچن کی ایک ری الائنمنٹ
لوگوں کے سامنے آئی۔ یہ شیعہ کرسنٹ کا لفظ بہت سارے لوگوں نے پہلی بار سنا تھا۔ یہ کون سا علاقہ ہے جسے شیعہ کرسنٹ کہتے ہیں؟ لبنان سے لے کر بحر روم سے لے کر ہندو کش کے پہاڑوں تک یہ جتنا علاقہ ہے، اسے جغرافی کی لینگویج، بلکہ پولیٹیکل جغرافی کی لینگویج میں شیعہ کرسنٹ کہتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ فروری سے لے کر آج تک لوگوں کی نظروں کا فوکس بن گیا۔ دوسری اہم بات جو اس دوران میں ہوئی وہ شیعہ مرجع قیادت کے بارے میں لوگوں کا بہت انکوزیٹو ہونا اور اس کے بارے میں جانکاری کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ 28 فروری 2026 کے حملے میں آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی، لیکن اس شہادت کے فوراً بعد قیادت کے عنوان سے اس گیپ کو فل کر دیا گیا، اور جو لوگوں نے سمجھا تھا کہ اگر قیادت نہیں رہے گی تو قوم ڈائریکشن لیس ہو جائے گی، تو وہ جو ان کی کیلکولیشن تھی وہ بالکل ناکام ثابت ہوئی، اور بغیر کسی گیپ کے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ملت تشیع کی رہبری اور قیادت پر سرفراز کیا گیا۔ یہاں سے شیعہ قیادت اور خصوصاً مرجع کی قیادت کے بارے میں لوگوں کا فوکس بڑھا، اور انہوں نے اس کے متعلق جاننا اور جانکاری کرنا چاہی۔ تیسری بہت اہم بات یہ ہوئی کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، مزاحمت کا ایکسس، اس کی سپلائی لائن کو بند کر کے یہ سمجھا گیا تھا کہ ہاں اگر ہم ایکسس آف ریزسٹنس کی سپلائی کو بند کر دیں گے، شام میں داعش کے لوگوں کو بٹھا دیں گے، ترکی سے آنے والے راستے بند کر دیں گے، تو ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ بکھر جائے گا، لہٰذا مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ جب مزاحمت ختم ہوگی تو ہمیں سیاسی اور مذہبی اعتبار سے شیعہ علاقوں کی بالکنائزیشن کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بالکنائزیشن کا فینومینا، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مذہب کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے اعتبار سے ہم اس شیعہ کرسنٹ کی بالکنائزیشن کر دیں گے، جو کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی۔ بغیر کسی سپلائی کے اور بغیر تمام راستوں کے کھلے ہوئے، راستوں کے بند ہونے کے باوجود بھی ایکسس آف ریزسٹنس اپنی جگہ پر موجود رہا، اور اس نے شیعہ کرسنٹ کی بالکنائزیشن نہیں ہونے دی۔ چوتھی اہم بات جو سامنے آئی اور لوگوں کی فوکس کا مرکز بنی، وہ شیعہ پولیٹیکل تھیولوجی ہے کہ آخر شیعہ ذہنیت جو ایک مکتب سے وابستہ ہے، اس کا سیاسی طرز فکر کیا ہے۔ خصوصاً شیعوں میں شہادت کا تصور، مقدس مزاحمت کا تصور، قربانی کا تصور، یہ اب ریسرچ کا فوکس ہے، اور یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعوں میں اتنی ریپریشن، اتنے تشدد، اتنی بمباری، اتنی جانوں کے زیاں، اتنے قیادت کا منظر سے ہٹنا، اس کے باوجود بھی ریزیلینس اتنی کہاں سے ہے؟ جیسے ہر بار کسی ربر کے کسی مجسمے کو مارا جائے، وہ گرتا ہوا نظر آئے، لیکن دوبارہ وہ اپنی جگہ پر ویسا کا ویسے ہی کھڑا ہو جائے۔ تو شیعوں میں جو تصور شہادت ہے، جو مقدس مزاحمت ہے، یہ لوگوں کی نظروں کا فوکس ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جتنی شیعوں کی ویزیبلٹی بڑھی، اتنی زیادہ ان کی ولنریبلٹی بڑھ گئی۔
جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، جو نظر نہیں آتے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ شیعوں کے خلاف ہیٹ کرائمز شروع ہوا۔ گلف میں سے نام دیکھ دیکھ کر شیعوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ امریکہ میں الیکٹرانک ڈیوائسز اور گیجٹس کے ذریعے سے جنہیں ہمدرد پایا اس ریزسٹنس کا، اس مزاحمت کا، ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ گئیں، اور شیعہ جو ویزیبلٹی تھوڑی سی دبی ہوئی تھی، وہ ویزیبلٹی تو ایکسپوز ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ شیعہ ایک فرنٹ لائن پر لوگوں کی مخاصمت اور ان کی دشمنی کا بھی ایک ان کے لیے راستہ کھل گیا۔ پانچویں بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نجف اور قم میں جو شیعہ قیادت ہے، اس قیادت کی طرف بھی لوگوں کی فوکس اور نظر چلی گئی کہ آخر اس قیادت کے ساتھ کون سی ذہنی وابستگی ہے اور کیا عقیدے کا ان کے ساتھ جڑاؤ ہے کہ دنیا کے طول و عرض سے لوگ اس طرف گریویٹیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خطرناک اور گمراہ کن نیریٹو اور بیانیہ ڈیولپ ہوا، اور وہ نیریٹو اور بیانیہ یہ تھا کہ اہل تشیع کی وفاداری کو اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں میں مشکوک نظروں سے دیکھا گیا، اور انہیں دوہری وفاداری کا حامل قرار دیا گیا، جسے انگریزی پریس نے ڈوئل لائلٹی کے نام سے لکھا، یعنی کہ اہل تشیع جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے شہری ہیں، جو ان کے وطن ہیں، جو ان کے ملک ہیں، اس سے زیادہ وہ ان مقامات مقدسہ کے ہمدرد اور ہم نوا ہیں جو عراق اور ایران میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کی مذہبی اور دینی وابستگی ہے۔ لہٰذا اہل تشیع کے اس وطن سے وفاداری، اس سیاسی روابط کو شک اور شبہ کی نظر سے اس طرح دیکھا گیا کہ بڑے بڑے ادارے جو امریکن اسپانسرڈ تھے، جو برٹش اسپانسرڈ تھے، تنظیمیں اور جعلی سیاسی تجزیہ کار، انہوں نے شیعہ لائلٹی کو کوشچنیبل بنا دیا، اور پاکستان میں اس حد تک لوگ اخلاق سے گر گئے کہ نت نئے قسم کے سڑک پر بیٹھے ہوئے سیاسی تجزیہ کار یہ کہنے لگے کہ کھاتے تو پاکستان میں ہیں اور گاتے ایران و عراق کا۔ یہ جا بجا ہم نے الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھا، پرنٹ میڈیا پر بھی دیکھا، اور تکفیری حلقوں کی طرف سے بھی یہ شر انگیز گمراہ کن پروپیگنڈا اہل تشیع کے خلاف کیا گیا۔ ہم اس گمراہ کن پروپیگنڈے اور اس چیلنج کو جو ڈوئل لائلٹی اور دوہری وفاداری کے عنوان سے اہل تشیع پر لگایا گیا، اس چیلنج کا بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اہل تشیع جس بھی زمین میں رہتے ہیں وہ اس زمین کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم جغرافیائی اعتبار سے تو ملکوں کے مکین ہیں، شہروں کی شہریت رکھتے ہیں، اس حساب سے پاسپورٹ رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری شناخت اور پہچان ہے دنیا کے جغرافی کے حساب سے۔ لیکن جس وقت آپ اخلاق کے جغرافی پر آئیں گے تو اس وقت ہم مظلوم کے ساتھی ہیں اور ظالم کے دشمن، مظلوم کے ساتھی ہیں اور ظالم کے دشمن ہیں۔ لہٰذا اب ظلم جو ہے وہ جغرافیکل باؤنڈری سے اگر باہر نکل آئے اور ظالم اگر دنیا کے ہر گوشے میں جا کر ظلم کو پھیلاتا پھرے تو اہل تشیع ہرگز بھی اس جغرافی کے فریم میں رہ کر خاموشی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ظلم کو جواب دینے کے لیے اپنی پوری توانائی کو صرف کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اہل تشیع کو جغرافیہ سے ناپنا چاہتے ہیں، لیکن مکتب تشیع میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز انصاف یعنی جسٹس،
دوسری چیز مساوات یعنی برابری، ایکویلٹی، اور تیسری چیز بھائی چارہ، ہیومن فٹرنیٹی۔ ہمیں دنیا ان 3 پیرامیٹرز پر دیکھے، ہمیں جسٹس اور انصاف کے پیرامیٹر پہ دیکھے، دنیا ہمیں مساوات اور برابری کے پیرامیٹر پہ دیکھے، دنیا ہمیں ہیومن فٹرنیٹی اور انسانی بھائی چارے کے پیرامیٹر پر دیکھے، اور یہ بات کو ذہن نشین کر لے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو 1400 سال پہلے تحریک کربلا کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے رائج کر دیے ہیں، اور آج اہل تشیع انہی پیرامیٹرز پر مسلسل چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ ہماری اس دوہری لائلٹی اور ڈوئل لائلٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سے زیادہ ہم ان مقامات مقدسہ والے ملکوں کی ہمدردی رکھتے ہیں، تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہل تشیع کی عدل کے ساتھ محبت اور ظلم سے نفرت ایک اخلاقی بیانیہ ہے، یہ مورل ویلیو ہے، یہ سیاسی چورن نہیں ہے کہ جو آج ہم بیچ لیں اور کل آپ خرید لیں، یہ کسی سیاسی چورن کا نام نہیں ہے، یہ مورل ویلیو ہے۔ اور یہ مورل ویلیو امام حسین علیہ السلام نے تحریک کربلا میں مظلوم کی حمایت میں اور کمزور کی حمایت میں جو 2 ٹوک موقف اختیار کیا، وہ موقف فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ موقف ان کے شیعوں کے لیے نہیں تھا، وہ موقف تمام انسانوں کے لیے۔ تو ہم امام حسین علیہ السلام کے اس مورل ویلیو پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ مورل ویلیو جغرافیہ کے اندر قید نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا سیاسی چورن نہیں ہے کہ جس نے چاہا آج کوئی بیان دے دیا اور جس نے چاہا کل کوئی بیان دے دیا۔ اور بہت اہم بات یہ ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اہل تشیع جن ممالک میں رہتے ہیں اور جن خطوں میں رہتے ہیں وہ وہاں کے بہترین شہری ہیں۔ ان ملکوں کے، ان زمینوں کے، ان وطن کے اداروں کے قیام میں اہل تشیع آگے ہیں، ان کی معیشت میں اہل تشیع آگے ہیں، وہاں پر نظام قسط و عدل کے قیام کے لیے اہل تشیع آگے ہیں۔ خود اس مملکت پاکستان میں 1980 سے لے کر آج تک اہل تشیع پر جس طرح کے مظالم ہوئے، امام بارگاہوں میں بم لگائے گئے، جنازوں کے جلوسوں کو بم سے اڑا دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا، محلے برباد کیے گئے، جوان قتل ہوئے۔ شہریت یعنی اہل تشیع کی سوک ایکسلنس کا عالم یہ ہے، سوک ایکسلنس کا عالم یہ ہے اہل تشیع کی، کہ کہیں پر بھی انتقام کی آگ نہیں بڑھتی۔ اتنے امام بارگاہ میں بم لگے، دھماکے ہوئے، مقابلے پر کسی ایک مسجد، کسی ایک مخالف کی مذہبی جگہ کو اہل تشیع نے نشانہ نہیں بنایا۔ وہاں ٹارگٹ کلنگز ہوئی، اہل تشیع اس قتل و غارت میں شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے جلوسوں پر حملے کیے، اہل تشیع نے کسی جلوس کو نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے جنازوں کے جلوس اجاڑ کر رکھ دیے اور جنازہ اٹھانے والوں کے جنازے اٹھوا دیے۔ اہل تشیع نے ہرگز بھی بدلے میں، مخالفت میں کوئی ایسا انتقامی کارروائی نہیں کی۔ یہ ان کی سوک ایکسلنس کی ہائیسٹ لیول ہے، سب سے زیادہ بہترین شہریت جنہوں نے جس کا مظاہرہ کیا اس مملکت پاکستان میں بھی اور دنیا کے تمام خطوں کے اندر بھی، وہ اہل تشیع۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ انسان دوستی کا موقف تھا۔ اس انسان دوستی کے موقف پر ہم آج بھی ڈٹے کھڑے ہیں اور اس پر مسلسل چلتے رہیں گے، چاہے اس راہ کی سختیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور اسی لیے اہل تشیع کو اور ان کے جذبات کو اور ان کے ریئیکشنز کو جغرافیہ میں نہ ناپا جائے بلکہ اسے عالمی انسانی سطح پر دیکھا جائے۔
میں پھر یہ کہنا چاہوں کہ جو لوگ اہل تشیع کو دوہری وفاداری اور ڈوئل لائلٹی کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اس تحریک کی بنیاد رکھی، تحریک کربلا، اس میں ایک فریم ورک دیا. اس فریم ورک میں ہر ظالم، چاہے وہ عامر ہو، چاہے وہ بیرونی حملہ آور ہو، چاہے وہ کوئی کارپوریٹ اینٹی ہو، کوئی بھی ظلم کر رہی ہو، اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر روکنا اہل تشیع کے عین دینی اور مورل فرائض میں شامل ہے. اہل تشیع کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے. اور وہ سماجی معاہدہ کب وجود میں آیا؟ جب آپ نے اپنی شہادت کے آخری لمحوں میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئی. اس وقت مدد کرنے کے لیے وہ لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھیں جو آپ کے اعزاء قربا اور آپ کے دوستوں کی تھیں، یا وہ سامنے لشکر تھا جو آپ کے خون کا پیاسا تھا. امام حسین علیہ السلام کس کو آواز دے رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام تاریخ کے ان تمام انسان دوستوں کو آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ کیا، ایک سوشل کانٹریکٹ کیا، اور قیامت تک ہم حل من ناصر ینصرنا کا جواب دیتے رہیں گے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، تشیع، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا اس سوشل کانٹریکٹ کا لازمی حصہ تصور کرتے ہیں. پھر اہم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مصائب عالمگیر ہو چکے. آپ نے ابھی دیکھا، چند مہینے پرانی بات ہے، کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے فلسطین میں جینوسائیڈ ہوئی، لبنان میں جینوسائیڈ ہوئی، ایران میں جینوسائیڈ ہوئی. یعنی ٹیکنالوجی نے یہ بتایا کہ یہ عورت حاملہ ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا. یعنی نہ پیدا ہونے، ابھی پیدا نہیں ہوا جو بچہ، اس بچے کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو منظر سے ہٹایا گیا. مناب اسکول کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جب اپنے کلاسوں میں گزرے ایک میزائل کے پڑنے سے ٹارگٹ کیا گیا. ہاں، پوری طرح بچے موجود ہیں، لبنان کے بچے. یہ سب کیا ہے؟ اہل تشیع بچوں کے حقوق کے تحفظ میں سب سے آگے ہیں. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں جہاں جوان تھے، بوڑھے تھے، کم عمر لڑکے تھے، وہاں پر ایک 6 مہینے کا بچہ رہتا تھا. اور جس شان و شوکت سے علم عباس اٹھایا جاتا ہے، جس دل کے گداز سے علی اکبر کو یاد کیا جاتا ہے، اور جس دکھتی ہوئی آنکھوں سے قاسم اور محمد کو ہم دل تھام کے روتے ہیں، اور جس شان سے سواری امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا جاتا ہے، اسی دل کے گداز سے سینے پر ہاتھ رکھ کے علی اصغر کو یاد کیا جاتا ہے. وہ 6 مہینے کا بچہ جس کو سہ پہلو تیر مار کر امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید کر دیا گیا. اب وہ شہادت جو جناب علی اصغر کی ہے، بھئی چھوٹے سے بچے کی شہادت ہے، وہ گم ہو سکتی تھی، لیکن اہل تشیع نے اس شہادت کو گم نہیں ہونے دیا. اس لیے گم ہونے نہیں دیا کہ تاریخ میں آنے والے تمام بچے اس علی اصغر کی شہادت کے طفیل سے زندہ رہنے کا حق پا سکیں. آج ہم فلسطین کے بچوں کو نہ روئیں، ان پر آواز نہ بلند کریں، اور فقط 61 ہجری کے علی اصغر پر ہاتھ مار مار کے سینے پر روئے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافق ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں جناب علی اصغر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمیں جناب علی اصغر سے اس وقت محبت اور ہمدردی ہوگی جب ہم فلسطین کے مرتے ہوئے بچوں کو، ملبے کے نیچے دبے ہوئے بچوں کو، ہاتھ اور پیروں سے معذور بچوں کو، مناب میں 168 لاشوں کو، اور لبنان میں سڑک کے کنارے بکھری ہوئی بچوں کی لاشوں پر، اور یمن میں بکھرے ہوئے بچوں کے لاشوں پر، جب تک ہم صدائے احتجاج نہ بلند کریں گے، ہمارا وہ گریہ جو جناب علی اصغر پر ہے، وہ گریہ ناکام گریہ ہے. تو آج مصائب
عالمگیر ہیں. ہم کیسے ممکن ہے کہ 61 ہجری کی کربلا کو تو یاد کریں اور اس پر خوب روئیں ہوئیں لیکن آج کی کربلا کو بھول جائیں. کل یوم عاشورا اور کل ارض کربلا. ہمارے لیے ہر روز روز عاشور ہے اور ہر زمین کربلا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا کہ جو کچھ میں نے کہا یہ کوئی ہماری اپنی ذاتی فلسفی ہے, ہمارے اپنی عقل کی کوئی پیداوار ہے, یا ہماری یہ تمام جو ریزسٹنس اور مزاحمت ہے اہل تشیع کی وہ کہیں قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے؟ ہماری تمام مزاحمت اہل تشیع کی قرآن سے ثابت ہوتی ہے. سورہ نساء ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین. اے صاحبان ایمان, تمہارا ایمان کا امتحان ہی یہی ہے کہ تم قسط اور عدل کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے مخالف بن جاؤ. اور کس لیول پر جا کر قرآن مجید نے بات کی؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگر بات تمہاری جان پر آ جائے تب بھی جان نیچی ہے, قسط اور عدل اوپر ہے. والوالدین, اگر تمہارے ماں باپ پر بات آ جائے ماں باپ نیچے ہیں, قسط اور عدل اوپر ہے. والاقربین, اگر بات تمہارے اقربا پر آ جائے تو اقربا پروری کرتے ہوئے قسط اور عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا. قسط اور عدل اول ہے, اقربا اس کے بعد ہے. تو ہم نے جو ظلم کے خلاف مزاحمت کا راستے کو اختیار کیا وہ قرآن مجید کا راستہ ہے. ہماری جان سے بڑھ کر, ہمارے ماں باپ کی جان سے بڑھ کر, ہمارے اقربا کی جان سے بڑھ کر جو فنامنا ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ قسط اور عدل کا فنامنا. اور اس کے مقابلے کے اندر جو ظالم بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا ہم اس ظالم کے خلاف مزاحمت کریں گے, چاہے وہ زبان سے کہیں, نفرت سے کریں, تقریر سے کریں, اور اگر میدان قتال و جہاد میں جانا پڑے تو وہاں پر جا کر ہم اس ظالم کی مزاحمت. نعرہ حیدری, 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 نعرہ حیدری, سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ مائدہ. اے ایمان والو, یعنی اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے ایمان کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے, ایمان کا مطلب فقط روزے رکھنا نہیں ہے, ایمان کا مطلب فقط حج انجام دینا نہیں ہے, بلکہ ایمان کے حوالے سے جب خطاب کیا صاحبان ایمان کو تو کہا کونوا شہداء للہ بالقسط, عدل و انصاف کے لیے اللہ کی خاطر گواہی دے دینا. عدل و انصاف کے لیے اللہ کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو جانا, یہ ایمان کی نشانی ہے. عدل کے لیے کھڑے ہونا, انصاف کے لیے کھڑے ہونا. ولا یجرمنک قوم ولا یجرمنک شنآن قوم علی تعدل, لیکن ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے زیادہ گزر جانے پر آمادہ کرتے ہیں, یعنی کہیں پر بھی زیادتی نہ ہو, حد سے زیادہ نہ بڑھنا, ظلم کے ہاتھ کو روکنا, ظالم نہ بن جانا. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کا تصور مزاحمت کیا ہے. تصور مزاحمت ظلم نہیں ہے, فقط ظلم کے ہاتھ کو روکنا. پھر کہا الا الا تعدلوا, وہاں پر بھی عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا, عدالت رہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو, اس لیے کہ عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل تشیع ڈوئل لائلٹی, دوہری وفاداریاں رکھتے ہیں, تو ہم قرآن سے وفاداری کریں یا آپ کی سیاسی چورن سے وفاداری کریں؟ قرآن نے ایمان کا جو پیمانہ بتایا
اس پیمانے میں کہا کہ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اقربا سے بڑھ کر قسط اور عدل. اور قرآن نے بتایا کہ عدل کا مطلب ظلم کے ہاتھ کو روکنا ہے، قسط کا مطلب خود ظالم بن جانا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس پیمانے کو پورا کریں یا آپ کی سیاست کے پیمانے کو پورا کریں. سورہ حجرات ارشاد ہوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے ناس، اب یہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے. اب ذرا قرآن کی فلسفی پہ غور کریں. جہاں ایمان والوں سے بات کی وہاں قسط اور عدل کو ڈائریکٹ ہٹ کیا، اور جہاں تمام انسانوں سے بات کی وہاں پر اپنی فلسفی کو یہ کہہ کر پیش کیا یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے ناس، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے جو گروہ بنائے، مختلف قبیلے، گروہ، وہ اس لیے کہ تاکہ تم شناخت کیے جاؤ. لتعارفوا، تمہارا تعارف ہو جائے. اب کوئی اردو بولتا ہے تو اس کا تعارف اردو کے حساب سے، کوئی فارسی بولتا ہے تو اس کا تعارف فارسی کے اعتبار سے، کوئی عربی بولتا ہے اس کا تعارف عربی کے اعتبار سے، کسی کا رنگ سفید ہے تو اس کی نسل کے اعتبار سے اس کا تعارف ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے افریقہ کے مومنوں کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا، تو ان کی تعارف کے لیے ہے. اس لیے تھوڑی کہ کم رنگ والے کمتر ہو گئے اور سفید رنگ والے اعلیٰ ہو گئے. تو تمہارے صرف اس لیے ہم نے یہ کمپارٹمنٹ سے تم کو رکھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مکرم وہی ہے، صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. اور صاحب تقویٰ کیا ہے؟ اعدلوا، جو عدل کرتا ہے. صاحب تقویٰ کون ہے؟ وہی جو ظلم کے ہاتھ کو پکڑ کر روکتا ہے. یہ قرآن کی فلسفی. پھر آگے بڑھا قرآن سورہ کہف میں، اگر آپ عدل نہ کریں اور ظلم کے ہاتھ کو نہ روکیں تو اس کا انجام بھی بیان کیا. ارشاد ہوا تلک القری اہلکناکم لما ظلموا فجعلنا لمہلکہم موعدا. ہم نے بہت ساری بستیاں تباہ کر دی، ہم نے بہت سارے شہر برباد کر ڈالے. کون سے؟ لما ظلموا، جن میں ظلم ہوتا تھا. لمہلکہم موعدا، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ظالموں کو برباد کر کے چھوڑیں گے. اب اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے، ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکیں گے، ظالم چاہے وہ مغرب سے آ رہا ہے، 7 سمندر پار سے آ رہا ہے، کہیں سے پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بستیوں کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. قرآن کریم جھوٹ تو نہیں بول سکتا، قرآن کا کہا ہوا غلط تو ثابت نہیں ہو سکتا. بھئی آپ سنتے ہیں کہ موہنجو داڑو کے نیچے پورا شہر بسا ہوا تھا، آرکائیو سے پورا شہر نکلا، پوری تہذیب نکلی. ہڑپا میں ایک شہر تھا، پوری تہذیب نکلی. اور دنیا میں ہر جگہ اس طرح کی چیزیں آرکائیو سے باہر نکل رہی ہیں کہ زمین کی تہوں میں سے پوری بستیاں اور شہر برآمد ہو رہے. یہ کون سے شہر اور کون سی بستیاں ہیں؟ تلک القری اہلکناہم لما ظلموا، یہ وہ قریے اور وہ شہر ہیں جن کے اندر ظلم رائج ہو چکا ہے. وجعلنا لمہلکہم موعدا، لہذا ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ظالموں کے بستیاں تباہ ہو جائیں گی. اگر آج اہل تشیع اٹھ کر اسرائیل کا مقابلہ نہ کرتے، امریکہ کے ظلم کے ہاتھ کو نہ روکتے، برطانیہ کی سیاستوں کو نہ روکتے، تو یقین رکھو یہ بستیاں بھی موہنجو داڑو اور ہڑپا کی طرح برباد ہو جاتی. مسلمانان جہاں کو اور انسانان جہاں کو اہل تشیع کا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، اپنے بچوں کی جان پہ کھیل کے، اپنے اقربا کی جان پر کھیل کے، اور 47 سال کے سینکشنز کو برداشت کر کے ظلم کے گریبان کو پکڑا اور اس کے ہاتھ کو روکا. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری.
Lebih belantar salawat. یہ قرآن کی فلسفی ہے، تباہ کر دیے جاؤ گے اگر ظلم کو نہ روکو گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ پھر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّىٰ فِيهِمْ أَجْرُهُمْ۔ جب کوئی اچھا عمل کرے گا اور ایمان لائے گا، اس کا اجر ہمارے پاس ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، یقین رکھو تمہارا خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک طرف اجر کی بات کی، ایک طرف ظلم سے ناپسندیدگی کی بات کی، یعنی جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ایمان والا ہے، اور اس کا یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا عمل صالح ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، پر آپ یہ دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ فوراً ظلم کا تذکرہ کرنا، تو ایمان بھی ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے، عمل صالح بھی قسط اور عدل کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں۔ پھر سورہ شورا میں دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور عجیب ہمارا ایک عام رویہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ خود کو ٹھیک کر دے گا، بھائی ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رویہ اللہ خود کو ٹھیک کر دے گا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے تو آپ کو پوری طرح مختار بنایا ہے، فیصلے کرنے میں آزاد کیا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں 20,000 کا جوڑا پہنوں، اللہ تو آپ کو روکتا نہیں آ کے۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں 4 کروڑ کی گاڑی میں گھوموں، اللہ تو نہیں آپ کو آ کے روکتا کہ تم سائیکل پر جاؤ۔ وہ سب باتیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، اور جو یہ ظلم کی اور قسط و عدل کی مخالفت کی بات ہے تو جو اللہ کر لے گا۔ سورہ شورا میں کہا دفاع کرنا اور مزاحمت کرنا آپ کا حق ہے۔ ارشاد الذین اصابہم البغی وہم ینتصرون، جن لوگوں پر ظلم ہوا ان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا دفاع کریں، وہم ینتصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ اب کسی کو اللہ کی مدد پر اعتبار نہ ہو تو وہ تو یہ کہے کہ اللہ خود بخود دیکھ لے گا، لیکن جس کو اس بات پر اعتبار ہو کہ اللہ نے مجھے دفاع کا حق دیا ہے، مزاحمت کی اجازت دی ہے، اور میں اگر دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوں اور مزاحمت کروں تو اللہ میری مدد کرے گا، خدا کہتا ہے کہ اس کے لیے بہت پسندیدگی ہے، بہت پسندیدگی۔ پھر عزیزان گرامی دیکھیے قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ فرعون کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور فرعون کو ایک ایسے سمبل کے طور پر پیش کیا گیا جو ظلم کا، بربریت کا اور عدل کے خلاف تمام باتوں کا ایک سمبل ہے فرعون۔ تو جناب موسیٰ کی ساری جو کاوش کوشش ہے وہ فرعونیت کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ سورہ قصص شروع ہوتی ہے، سورہ قصص شروع ہوتے ہی موسیٰ اور فرعون کا قصہ، اور 5ویں آیت کے اندر ایک فیصلہ سنایا گیا۔ 5ویں آیت کے اندر پوری ابتدائی سورہ قصص کی اس مزاحمت سے ہو رہی جو موسیٰ نے فرعون کی خلاف کی تھی۔ 5ویں آیت میں کہا وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے، جن کے بچوں کو تم مار رہے ہو، جن کی عورتوں کو تم جیلوں میں گھسیٹ رہے ہو، جن کے حاملہ عورتوں کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر مار رہے ہو، جن کے مردوں کی لاشوں کو بکھیر رہے ہو، جن سے تم جیلوں کو آباد کر رہے ہو، جن پر بمباریاں کر کر کے اعضاء کو بکھیر رہے ہو۔ وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے اس بات کا فیصلہ کر رکھا ہے انہیں ہی ہم انسانوں کا امام بنائیں گے اور انہیں ہی زمین کا وارث قرار دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
منہم ما کانوا یحذرون، اور ان کمزوروں کے ہاتھوں سے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں گے جس سے یہ کمزوروں کو ڈراتے تھے۔ آج کی دنیا میں آپ نے خود دیکھ لیا، ایک 47 سال کی سینکشن کی قوم، اب یہ دنیا کہے کہ اہل تشیع رہتے تو یہاں ہیں اور کھاتے تو یہاں ہیں اور تعریف اور گن گاتے ایران کا ہیں، اللہ اکبر، ہم تو ریزسٹنس اور مزاحمت کا گن گاتے ہیں، وہ ایرانی کرے تب، وہ عراقی کرے تب، وہ لبنانی کرے تب، وہ ہم کریں تب، وہ کوئی اور کرے تب، وہ کوئی بھی انسان کرے اور کوئی بھی مسلمان کرے، کوئی بھی انسان کرے، ہم تو اس کے گن گانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم انہی کمزوروں کو امام بنائیں گے، انہی کمزوروں کو زمین کا وارث بنائیں گے، انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائیں گے جس سے ان کمزوروں کو ڈرایا کرتے تھے۔ آج وہ روک کر اسٹریٹ آف ہرمز ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر دیا کمزوروں نے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، آپ کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، رہے حیدری یا علی یا علی یا علی، آرائے متقیان کی عظمت میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ ان کو تو اجازت دیا آؤ CNN اور دیکھو کہ ہمارے شہر ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے، فرعون و حامان اور جنوبہم انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنے شہروں کو چھپا لیا۔ وہاں پر سے ایک لفظ بھی لیک آؤٹ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کیا ٹوٹا، کیا پھوٹا، کیا بربادی ہوئی، کیا تباہی ہوئی۔ انہی کے کمزوروں کے ہاتھوں سے ان حامان، فرعون اور ان کے جنوبہم کو کیا منظر خدا نے دکھا دیا، کیا منظر خدا نے دکھا دیا۔ اب بھی اگر آپ کو خدا پر اعتبار نہیں ہے، اب بھی اگر آپ کو اس بات میں شک ہے وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ، تم اٹھو تو اپنی دفاع کے لیے، ہم مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اگر آج بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو پھر معلوم نہیں کون سا ایسا معجزہ رونما ہوگا جس سے انہیں یقین آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، پھر عزیزو آپ یہ دیکھیے قرآن کریم نے سورہ مجادلہ میں 2 ٹرمینالوجی استعمال کی، ایک ہے حزب شیطان اور ایک ہے حزب اللہ۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، الا انا حزب الشیطان ہم الخاسرون، یہ شیطان ہے جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، یہ خدا کے ذکر سے، اس کے وعدے سے بھڑکاتا ہے، شک میں ڈالتا ہے۔ یہ حزب شیطان ہے، یہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بأیدہم من روحہم یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کچھ ایسے ہیں جن کے قلب پر ہم نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ لیا۔ ایدہ بہم روح کتب علیہم الایمان ایدہ بروح منہ، ہم نے ہاتھ سے قلب پر ایمان لکھا۔ اور پھر اس کے بعد یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسی جنتوں میں انہیں داخل کیا جہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ الا ان حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی تو وہ ہیں جو اللہ کا لشکر ہیں، اور اللہ کا لشکر فلاح پانے والے ہیں۔ تو 2 لشکروں کی شناخت کرائی، ایک حزب شیطان جو اللہ پر اعتبار نہیں کرتا اور ڈراتا ہے، ایک حزب اللہ جو اللہ جس کے دل پر ایمان کو لکھ دے، پھر وہ جان سے بے پرواہ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب 58 ہجری میں اس بات کا وعدہ اپنے آپ سے کر چکے تھے اور ریزالو کر چکے تھے کہ آپ نے ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، قسط و عدل کی بات کرنی ہے، انسان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے،
آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی. تو آپ نے 58 ہجری میں موقع حج پر مقام منی میں قوم کے ایلیٹس کو بلایا. ایلیٹس کون؟ صاحب اختیار، صاحب ثروت، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقوام کی زندگی ہوتی. یہ چھوٹا آدمی ہوتا نا، کمزور، اس کی کوئی شنوائی نہیں ہے. جناب امیر کا قول ہے نا، غریب سچ بھی بولے گا تو لوگ جھوٹا سمجھیں گے، اور امیر جھوٹ بولے گا لوگ سچا سمجھیں گے. جناب امیر کو. تو آپ نے کس کو بلایا؟ قوم کے لیڈرز کو، سربراہان قبیلہ، بائی انویٹیشن. وہ ہر آدمی نہیں آ سکتا تھا. اس میں 1000 آدمی امام حسین علیہ السلام نے مقام منی میں 58 ہجری. کربلا کب ہوئی؟ 61 ہجری. یہ 58 ہجری کی بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب ان لیڈرز کو جمع کر لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ نے عزت اور مرتبہ عطا کیا، اور اس عزت اور مرتبے کی قیمت ہے. تم سے اس بات کی توقع رکھی گئی کہ تم حق کے لیے آواز کو بلند کرو گے اور مظلوم کو شر سے بچاؤ. لیکن تم نے اس عزت اور مرتبے کا پاس نہیں رکھا اور مظلوم کے حق کی کوئی بات نہیں کی. تم اپنے آباء و اجداد کی روایتوں کے تبدیل ہونے پر تڑپ جاتے ہو، لیکن خدا اور اس کے رسول کی آیات کو اور روایتوں کو بدلا جا رہا ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تم نے مجبوروں، کمزوروں کو اندھا، بہرا، بےکس اور بھوکا پایا. لوگ پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے آبرو کا سودا کرنے لگے. اس کے باوجود بھی تم نے انان اختیار اور اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں دے کے انہیں بے کس اور بے یارو مددگار چھوڑ دی. تم اپنی مفادات کی دوڑ میں تو آگے آگے تھے، اپنے پرکس اینڈ پرکوزٹس، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسمبلی کے ممبر کو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، سیاسی کارکن کو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، وزیر کو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، سارے پرکس اور سارے پرکوزٹس چاہیے. لیکن جب بات کمزور کے لیے کرنے کی ہو تو وہاں زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مفادات کے لیے تو بڑی مستعدی دکھاتے ہو، لیکن کمزور اور بےکس کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی. تم نے اختیار حکومت کرنے کا ظالموں کے ہاتھ میں دے کے انسانوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ بہت سوں کو انہوں نے غلام بنا لیا اور بہت سوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا. اس کے باوجود بھی تمہیں اس بات کی آرزو ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. تم نے خدا کے لیے نہ اپنی جان کو خرچ کیا نہ اپنے مال کو خرچ کیا اور آرزو جنت رکھتے ہو. میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں اور خوف دلاتا ہوں اور اس بات کی آرزو رکھتا ہوں کہ تم ظالموں کے خلاف میرے مددگار بنو گے. اور یاد رکھو اگر آج تم نے ظالموں کے خلاف میری مددگاری نہیں کی تو اس ظلم کے پنجے بہت آگے تک تمہیں گھیر لیں گے. بہت طویل تقریر ہے امام حسین علیہ السلام کی، میں نے صرف چند نقطے آپ کو خاص بتائے. اس کے بعد آپ نے تقریر کے اختتام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا پروردگار اے میرے بارے لا، یہ جو کچھ میں نے کہا یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے نہیں کہا. میں تو فقط یہ چاہتا ہوں
کہ تیرے دین کے راستوں سے لوگوں کو آگاہ کر دے، اور ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دے، بس سلام، یہ کہہ کر آپ نے تقریر کو ختم کر دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ تحریک کربلا کا مقصد کیا ہے، کہ دین کے راستے سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں۔ آج لوگ ہمیں ڈوئل لائلٹی کا تانا دیتے ہیں، دوہری وفاداری کا تانا دیتے ہیں۔ عزیزو، ہم تو انسانوں کی بستیوں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنے گھروں کی قربانی دے کر انسانوں کی بستیوں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تقریر میں ایک جگہ بھی مسلمان کا لفظ یا شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسلسل صرف انسان انسان اور انسان کا لفظ استعمال کیا۔ تحریک کربلا انسانیت کی بقا کی تحریک ہے، اور یاد کربلا انسانیت کی بقا کی یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، محمد والے محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ یہ ہے تشیع مزاحمت کا فلسفہ، انسانوں کے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں، یہ ہے ہماری مزاحمت۔ اس سے زیادہ نہ ہمیں مالی منفعت چاہیے، نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ شہروں پر چڑھ کر دوڑنا چاہتے ہیں، نہ جغرافیہ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، نہ زبردستی لوگوں سے مخاصمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ انسانوں کے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل۔ عزیزو، جب کوفے بھیجا امام حسین علیہ السلام نے 12,000 خطوط کے آنے کے بعد اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کہ مسلم کوفے کا جائزہ لے کر آؤ، تو جناب مسلم نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے 2 چھوٹے بچے ہی ساتھ میں لوں۔ ہائے، آپ یہ دیکھیے، یہ داستان قسط اور عدل۔ قرآن نے کہا تھا نا، بات اگر تمہاری جان پر، تمہارے ماں باپ کی جان پر، تمہارے اقربا کی جان پر آ جائے تب بھی عدل اور قسط کو اوپر رکھنا، ظلم کے ہاتھ کو بڑھنے نہ دینا۔ مسلم کربلا کا پہلا چیپٹر کھل رہا ہے، افتتاح کربلا ہو رہی ہے، اور مسلم ابن عقیل کیا پوچھ رہے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام سے، میں اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو لے جاؤں گا۔ اور کربلا میں بنی ہاشم میں پہلا شہید جناب مسلم کا بیٹا عبداللہ ابن مسلم ہے، بڑا بیٹا۔ 2 چھوٹے بچے، تاریخ میں کہتی ہے کہ 11 یا 12 سال کی مشکل سے ان کی عمریں تھیں، جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ آپ نے شہادت مسلم کے ان مجالس میں سن ہی لیا ہوگا، جب جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر کھڑا کیا گیا اور قریب تھا کہ آپ کے سر کو آپ کے بدن سے جدا کر دیا جائے، تو پوچھا کوئی وصیتیں ہیں؟ جناب مسلم نے فقط 3 وصیتیں بیان کی۔ کہا میں نے فرزند رسول کو خط لکھ دیا ہے کہ تشریف لے آئیے، کوفہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہے، ارے کوئی ان کو خبر پہنچا دو، وہ کوفہ نہ رہا، حسین کوفے کی طرف نہ بڑھ گئے۔ ہائے، کون یہ وصیت پہنچاتا تھا؟ دوسری وصیت جناب مسلم ابن عقیل نے کی کہ میں مقروض ہو گیا اس شہر میں آ کے، میری زرہ کو بیچ کر، میری تلوار کو بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اور جو تیسری بات کہی، ہے صاحبان اولاد کے جگر پھٹ جائے، کہ میں اپنے ساتھ 2 چھوٹے بچے لایا تھا، اس ازدحام میں، اس جنگ کے ماحول میں، اس پرآشوب شہر میں میرے بچے گم ہو گئے، کوئی انہیں ڈھونڈ کر ان کی ماں کے پاس مدینے پہنچا دے۔ ہائے عزیزو، بس مسلم کا سر تو اترا، ادھر بچوں کے تلاش شروع ہو گئی۔
ابن زیاد کے ہرکارے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. مسلم کے بچے گرفتار ہو گئے، قید خانے میں رکھ دیے گئے. ہر روز قید خانے کے اس حفاظت کرنے والے سے اتنا پوچھتے تھے کوئی قافلہ یہاں سے مدینے جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کرتا تھا کہ تمہاری زندگی اب اس جیل میں بسر ہوگی، کیوں تمہیں قافلے کے آنے اور جانے کی فکر لگی رہتی. ایک روز بچوں نے کہا اگر کوئی قافلہ مدینے جاتا ہو تو ایسا کر ہمارے سر کے بال کاٹ کر اس قافلے والوں کو دے دے، تو ہماری ماں کو پہنچا دے، جنہیں یہ خبر مل جائے کہ ہم زندہ ہیں. زندان بان کا دل نرم پڑ گیا. پوچھا تم ہو کون؟ کہا مسلم کے پسر، خاندان علی و بطول کے چشم و چراغ. پھر اسے کہا کہ تو ہمیں آزاد کر دے، دیکھ ہم روز حشر اپنی دادی فاطمہ سے تیری سفارش کریں گے. وہ رات بھی آ گئی. زندان بان نے دروازہ کھول دیا، کہا نکل جاؤ، کہا راستہ تو بتا دے. اندھیری رات میں جو راستہ بتا سکتا تھا بچوں نے بس اس راستے پہ چل دیے. کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے. ساری رات چلتے رہے لیکن شہر سے باہر نہ نکل سکے. صبح کی روشنی ہوئی، ایک تالاب کے پاس تھے. ڈر کے مارے کہ لوگ دیکھ لیں گے، درخت پہ چڑھ گئے. ہائے ایک معظمہ، ایک عورت، ایک بوڑھی پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے سطح آب کو بالکل ساکت پایا، لیکن جیسے ہی پانی کی سطح دیکھی تو دو چاند سے چہرے نظر آئے. پانی میں عکس اترا ہوا تھا. بے اختیار نظریں درخت پر گئی، دیکھا دو سہمے ہوئے بچے درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے. یہ منظر بھی دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. ڈرے ہوئے بچے، سہمے ہوئے بچے. پیار سے کہا نیچے اتر آؤ. ماں کی محبت کو ترسے ہوئے بچے، باپ کو کھوئے ہوئے بچے. اتر آئے نیچے. کہا تم کون ہو؟ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی. کہا مسلم کے فرزند. یہ سننا تھا کہ اس خاتون نے بچوں کو سینے سے لگا لیا. تم وہی ہو جن کے لیے سارے شہر میں ڈھونڈ مچی. بس بچوں کو سینے سے لگا کر اپنے گھر لے آئی. سروں سے مٹی جھاڑی، چہرے پانی سے دھو ڈالے، کھانے کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، اور ایک کمرے میں بستر لگا لیا کہ تھکے ہوئے ہو تھوڑی دیر کے لیے سو جا. ادھر وہ حارث زیاد کا ہرکارا جو انعام کے لالچ میں زندان سے نکلے ہوئے بچوں کو صبح سے ڈھونڈ رہا تھا، گھر میں داخل ہوا، غصے میں بھرا ہوا. زوجہ نے پوچھا کہ آج لگتا ہے تیرا دن بہت سخت گزرا. کہا ہاں، مسلم کے بیٹے جیل سے بھاگ گئے ہیں. ہائے کیا وہ عمرے اور کیا جیل اور کیا جیل سے بھاگنا. تمام دن ان کی تلاش میں بسر ہو گیا. ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. مومنہ کا دل ڈر گیا. اس نے کہا حارث تو ابن زیاد کے معاملات میں نہ پڑھ. ارے آل رسول ہیں تو ان کے لیے کیوں مصائب کھڑے کرتا ہے. حارث نے اس کی ایک نہ سنی اور جا کر بستر پر دراز ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے رونے کی آواز. کچی مٹی کے مکانوں کے حجرے، گھاس اور پھوس سے بنے ہوئے حجرے، اس میں بچوں کا رونا. نیند سے بیدار ہو کر پوچھا یہ بچے کہاں روتے ہیں؟
وہ موزنہ سمجھ گئی تھی کہ بچے رو رہے ہیں. کہا کہ پڑوس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. حارث پھر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچوں کے پھر رونے کی آواز آئی. وہاں مسلم کے بیٹوں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا جن کی خدمت میں مسلم تھے, اور پیغمبر پوچھ رہے تھے مسلم تمہارے بیٹے کہاں ہیں, اور مسلم کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرے فرزند حاضر ہونے والے ہیں. بچوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور کہا بس ہم ابھی بابا کی خدمت میں جانے والے ہیں, ہمارا بھی سر تن سے جدا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. بچے رو رہے تھے. حارث کو یقین ہو گیا یہ آواز اس کے گھر میں سے آ رہی ہے. حجرے میں حجرہ تلاش کرنے لگا. وہ جا کر کونے والے حجرے میں دیکھا, دروازہ کھولا, 2 بچے چاند سے گلے میں ایک دوسرے کے باہیں ڈال کر رو رہے. پوچھا کون ہو؟ بچے سمجھے کہ ہم تو ایک حفاظت کے مقام پر آ چکے ہیں. بے اختیار کہہ دیا مسلم کے پسر ہیں. بس بالوں سے پکڑ کر اٹھایا. ہائے کربلا, ہائے کربلا, افتتاح کربلا ہو رہی ہے. بالوں سے پکڑ کر اٹھایا, کھینچتا ہوا سہل خانہ میں لایا. میں صبح سے تمہاری تلاش میں ہوں, تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو. اس موزمہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, پیروں کو پکڑ لیا. حارث چھوڑ دے, اولاد رسول ہے. ارے ستون سے باندھ دیا. صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. بس کھینچتا ہوا دریا پہ چلا. ہائے حسین, فرات کا پانی کیسے پیتے. ارے مسلم کے ایک بیٹے کا سر کاٹا,